السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ کس مہینے میں، کس دن، کس گھڑی کیا عبادت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کیا کیا ہے، ہم وہ کریں، یہی سنت ہے۔ کوئی اور عبادت ہم اور آپ ایجاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، تو اس کو بدعت کا قرار دیں گے۔ بعض بدعت و خرافات کا تذکرہ میں یہاں کروں گا شعبان کے تعلق سے۔ نمبر 1، زیارت القبور لیلۃ النصف من شعبان۔ شعبان کی 15ویں رات کو قبر کی زیارت کرنا خصوصی طور پر، وَإِيقَادُ النَّارِ عِنْدَهَا، اور قبروں کے پاس جا کر کے آگ روشن کرنا۔ تلبیس ابلیس میں موجود ہے، صفحہ ہے 429، المدخل کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 310، اور اسے میں نے نقل کیا ہے علامہ ناصر الدین رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز سے، صفحہ 258، اور بدعت نمبر 139 کے تحت انہوں نے اسے ذکر کیا ہے۔ لہذا ہم اور آپ قطعاً شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کی رات کو بالخصوص قبر کی زیارت کو جانے کی کوشش نہ کریں، اور اس تعلق سے جو بعض روایات ہیں سنن ابن ماجہ وغیرہ کی، وہ تحقیق کے وقت پائے ثواب تک نہیں پہنچتی ہیں، لہذا ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا عمل دیکھیے، دوسری بدعت دیکھیے، الصوم فی شہر شعبان بنیت تعظیم رمضان۔ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تعظیم کی نیت سے روزہ رکھنا، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ شعبان کا روزہ مستقل ہے شعبان کے لیے۔ یہ کہنا کہ نہیں رمضان کی تعظیم میں رکھا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ فإن الحدیث الوارد فیہ ضعیف، کیونکہ اس بابت جو حدیث وارد ہے وہ ضعیف ہے، جسے میں نے کسی کلپ میں بیان کیا ہے، جو مسند بزار کی روایت ہے۔ شعبان کے مہینے میں رمضان کی نیت اور اس کی تعظیم میں روزہ رکھنا، اس کو بدعت قرار دیا گیا ہے۔ حدیث جو موجود ہے میں نے کہا کہ ضعیف ہے، اور اس حدیث کے کا راوی صدقہ ابن موسیٰ دقیقی ابو محمد ابو مغیرہ، تقریب کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا ہے، اور اسی طریقے سے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں کلام کیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے ہاں ترجمہ ہے میزان الاعتدال میں 3884، اور ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں ترجمہ ہے تقریب التہذیب میں 2921۔ تیسری بدعت، تخصیص الیوم الخامس عشر من شعبان بالصوم۔ رمضان کے شعبان کے 15ویں تاریخ کو خصوصی طور پر روزہ رکھنا، اس دن کو خاص کرنا روزہ کے لیے۔ وہ تخصیص لیلۃ النصف من شعبان بالقیام، اور خصوصی طور پر 15 شعبان کی رات کو قیام کرنا، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ حدیث جو اس بابت وارد ہے وہ ضعیف ہے۔ کہاں موجود ہے وہ؟ یہ حدیث ہے سنن نسائی کی۔ حدیث کو میں پڑھ دیتا ہوں، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا یومها، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبرہ مدنی قاضی الفقیہ، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کانا یدعو الحدیث، یہ حدیث گڑھا کرتا تھا، اور نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ متروک۔ آپ دیکھنا چاہیں گے تو میزان الاعتدال فی نقد الرجال، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، ترجمہ ہے 1003 یا 6416 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو 15 شعبان کی مناسبت سے جو بدعت و خرافات امت کے اندر رائج ہے، مولا اس سے ہمیں بچائے، خواہ وہ حلوہ خوری ہو، یا قبر کی زیارت ہو، یا چونا گچھ ہو، یا گھروں کا بناؤ شنگار ہو، یا بیوہ خاتون کا بن سنور کر کے 15 شعبان کی رات کو بیٹھنا ہو،
اور اس تصور سے کہ مرے ہوئے شخص کی روحیں آئیں گی اور اس رات کو اپنے کسی مرے ہوئے کے نام پہ کسی امام کو ودا کرنا اور اسے تحائف و ہدایت سے نوازنا، یہ سب بدعت و خرافات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام بدعت و خرافات سے بچائے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے، وہ ہے بکثرت روزہ رکھنا ماہ شعبان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔